الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 199 سے آیت نمبر 202 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات کے اندر ہم پڑھ رہے تھے، جس کا اختتام کچھ اس مقام پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ تم کو اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے اندر جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور فضل سے تلاش کرنے سے مراد تمام علماء نے، مفسرین نے مال کا یعنی کہ خرید و فروخت سے مراد لی ہے کہ تم اگر کوئی اپنا مال تجارت راستے میں خرید و فروخت کرتے جا رہے ہو تو اس پہ اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ اس کا لب الباب تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو ہے اسی کا سلسلہ تقریباً آگے چلا ہے، حج کے احکام چل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور پھر وہاں سے واپس آؤ، وہیں سے واپس پلٹو جہاں سے لوگ واپس پلٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ ان کے پچھلے جو آیات چلی تھیں اس میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ تم اپنا وہ کر سکتے ہو خرید و فروخت کا معاملہ راستے کے اندر، لیکن جب عرفات کے اندر پہنچنا ہے پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوب تذکرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا ہے، خوب دعائیں وغیرہ مانگنے کا تذکرہ کیا، اور جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ تمہیں ہدایت دی گئی، جس طریقے سے رہنمائی تمہاری کی گئی، اس طریقے سے یاد کرو۔ اس سے پہلے جو تم گمراہی کے اندر تھے، یہ آیات کل کی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپس وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹ رہے ہیں۔ اس میں یعنی کہ ایک تو چیز یہ پتہ لگ رہی ہے کہ حج پہلے سے ہوتا آ رہا تھا، یہ کوئی نہیں کہ نیا ایجاد نہیں ہوتا اس وقت۔ حضرت علیہ السلام کے دور سے حج ہوتا آ رہا، لوگ پہلے سے کر رہے تھے، تو کچھ چیزیں جو گڑبڑ ہو گئی تھی ان کو ٹھیک کی گئی، جو اس میں کمی بیشی ہو گئی تھی، لیکن بعض چیزیں جو ٹھیک چل رہی تھی ان کو ایسے ہی چلنے دیا گیا، ہر چیز میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ پہلے جس مقام سے پلٹتے آ رہے تھے اسی کو جاری رکھا گیا، اللہ نے کہا کہ وہیں سے تم بھی واپس پلٹو جہاں سے لوگ پلٹ رہے ہیں۔ اس میں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض یعنی کہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ قریش مکہ تھے، جو مکے کے رہنے والے تھے، حرم کے جو متولی تھے، انہوں نے اپنے اوپر یعنی کہ ایک چیز قسم کی لازم کر لی تھی کہ وہ وہاں تک آ کے عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ یہیں سے حرم سے واپس ہو جایا کرتے تھے۔ وہ یعنی کہ اس چیز کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے، ہم تو کعبے کے متولی، حرم کے متولی ہیں، ہم نے تو یہیں تک ہی رہنا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ نہیں، یہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے، جہاں سے لوگ سب پلٹتے آ رہے ہیں وہ عرفات تک جا رہے ہیں، تم نے بھی وہیں تک جانا ہے، وہیں سے واپس پلٹنا ہے۔ تم نے یہ کوئی علیحدہ سے جو ہے امتیاز نہیں اپنے اندر پیدا کرنا، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں تم بھی وہیں سے آؤ۔ اگر اللہ فرمائے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے مناسک، اپنے تمام ارکان جو ہے حج کے تم پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر تم اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی کہ یہ بھی یہاں پہ ایک بتایا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک رسم تھی، یہ بھی ایک چل رہا تھا سلسلہ، کہ وہ ایک مقام پہ آ کے اپنے خوب آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، خوب جو ہے ان کے چرچے بیان کیا کرتے تھے، ان کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، وہ یہ تھے اور وہ یہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنے میں لگے ہوئے، ان کو یاد کر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کے جو ہے احکامات کو یاد کرو، ان سے بھی زیادہ شدت کے اسی شدت سے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہو، اس سے بہتر یہ کہ تم اللہ کو یاد کرو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، وہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ میں دنیا میں دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ان میں دنیا دار قسم کے لوگ بھی تھے، مشرکین بھی ایسے تھے جو کہ قیامت کے ہی انکاری تھے۔ مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہ مانتے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، وہ کہتے تھے یہی ہماری دنیا، بس یہیں پہ ہم جیتے مرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اس وقت انہیں اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، وہ روزہ نمازیں، وہ بھی حج وغیرہ وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ساری توجہ کیونکہ دنیا کی طرف ہی ہوتی تھی، وہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہ دنیا ہی مانگ رہے ہیں
صرف، لیکن اس کے بعد دوسرے لوگ اللہ نے بتایا کہ امین ہوں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو من یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر بھلائی نیکی، اور آخرت میں بھی بھلائی اور نیکی حسنات جو ہے وہی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ یعنی کہ مشہور ترین دعا جو کہ ہم ہر سب کے سب مانگتے ہیں، عام طور پر ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس دعا کا تذکرہ آئے گا، ایسے لوگ جو ہیں وہ جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اور آگ کے عذاب سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں، اس سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے نصیب مما کسبوا، ان کی کمائی میں سے جو کچھ وہ کما رہے ہیں ان کا یعنی کہ ضائع نہیں ہوگا، ان کو حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ خوب جلد حساب کر لینے والا ہے۔ یعنی کہ نیکیاں تو وہ لوگ بھی کما رہے ہیں جو کہ اپنے طرف سے وہ حج کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ وہ جو دنیا کا سارا کچھ مانگ رہے ہیں، نیکیاں تو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، حج تو یعنی کہ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا حج گویا کہ وہ بیکار رہا، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ ان کو ملا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو ان کی تذکرہ کرے، جو دنیا آخرت دونوں کو مانگتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے حصہ ہے، جو انہوں نے کمائی کری ہے ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ تو یہ یہاں پہ ان آیات کے جو مین جو یاد رکھنے والی چیزیں تھیں، ایک تو اللہ نے یہ کہا کہ جو جاہلانہ کو رسم تھی ان کی، جو لوگوں نے کر لی تھی کہ وہ وہاں تک نہیں جاتے تھے جہاں سے لوگ واپس پلٹتے تھے، ایک سٹیپ پہلے اپنے آپ کو روک لیتے تھے، انہوں نے ایک علیحدہ امتیاز قائم کر لیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ایسا نہیں ہے، تم نے بھی وہیں سے پلٹنا ہے جہاں سے لوگ پلٹ رہے ہیں، اس چیز کو منع کیا گیا۔ دوسرے کہا کہ جب حج پورا کر لو، سارے ارکان پورے کر لو، تو پھر اللہ کو یاد کرو، جیسا یاد کرنے کا اس کا حق ہے، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو، اللہ کو یاد رکھو ہر موقع۔ یعنی کہ جب حج تمہارا مکمل بھی ہوگا، سارا کچھ کر لیا، اور تم واپس پلٹنے کا مقام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ کہ بس ٹھیک ہے ہم تو گناہوں سے پاک ہو گئے، دھل گئے، اب پھر لگ گئے اپنے دنیا داری میں، اللہ کو بھول گئے، دنیا میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے ہو رہے ہیں، اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ نہیں، حج مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ، اشدوں کے ضرورت ہے کہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کرو، اس سے زیادہ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ، اس کو یاد کرنا تم چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کے تذکروں میں لگے رہو، وہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب ایسا توجہ دلائی اس طرف چیز کہ صرف دنیا نہ انسان مانگتا رہے کہ وہاں جا کے بھی انسان دنیا کے لیے دعائیں کرے جا رہا ہے، دنیا میں میرا یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، آخرت کو بھولے بیٹھا ہے، وہاں پہ دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی لازمی ساتھ رکھنا ہے۔ اور ان کی سب سے بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے وہ یہی جو ہم پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ والی، اس کے اندر پورے احساس سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ ہم دنیا بھی اللہ سے طلب کر رہے ہیں اور آخرت بھی طلب کر رہے ہیں، تاکہ دنیا بھی آسان رہے، دنیا میں کوئی ذلت اور رسوایی نہ ہو ہماری، اور آخرت میں بھی جو کامیابی ملے، دونوں جہانوں کی حسنات اور نیکی کی دعا اللہ سے ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کو پسند کیا، اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائی میں سے جو وہ محنت کر رہے ہیں ان کو حصہ ملے گا، ان کی کمائی ضائع نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہ جلد حساب کر لینے والے، حساب اللہ تعالیٰ کر لے گا کہ اس نے کیا پایا کیا کھویا، جو جس طریقے سے چلے گا اس طریقے سے اس کا حساب جو اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔